हमारे YouTube चैनल हुज़ैफ़ा अज़दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया। के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मौलाना शफीर अहमद साहब दामत बरकातहुम से तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلا تصبر ولا تحتسب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا نعزيك لا على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين فلا المعزى لكن بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. محترم جناب صدر علماء کرام، آج کی یہ مجلس یہ بابرکت پروگرام منعقد کیا گیا ہے، یہ علماء مرحومین کے تذکرے کے لیے، ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہے، تعزیت یا تسلی دینا میت کے ورثاء اور متعلقین سے مسنون ہے، ایک اہم عمل ہے۔ اس کے لیے 3 دن کے لیے ہے، بھائی 3 دن کے اندر ان کے گھر پہ جا کر کے ان کو تسلی دینا چاہیے۔ من عزا مصابا قصی من حلل الجنہ، اور تعزیت کرنا یا تسلی کی بات کرنا، ان کے غم کو ہلکا کرنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کے لیے 3 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی وقت پہ نہیں ہے تو پھر وہ جب آئے تو تسلی اور تعزیت کر سکتا ہے۔ یہ مجلس مولانا انصار صاحب اور مولانا محمد اللہ صاحبان محنت اور کوشش سے منعقد ہوئی، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ پروگرام منعقد کیا، اور اس پروگرام سے اصل مقصد یہ ہے کہ علماء مرحومین کا ذکر خیر کیا جائے، ان کے محاسن کمالات خوبیوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے، تاکہ ان کے اندر جو خوبیاں کمالات ہیں وہ خوبیاں ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی حدیث کے مطابق ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کے خوبیاں اور کمالات کا ذکر کیا جائے۔ خاص طور سے حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب اور مولانا حفظ الرحمان صاحب کے تعلق سے، ان کے تذکرے اور ان کے ذکر خیر کے تعلق سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب نے اپنی پوری زندگی جن ملت کی خدمت کے لیے، اس کے صلاح و فلاح کے لیے لگا دی۔ ایک لمبے عرصے تک اشاعت العلوم میں اور جمعیت علماء کے تحت ملک ملت کی بے پناہ خدمت انجام دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے درسی ساتھی تو نہیں تھے، سن 1978 میں ان کی فراغت ہوئی دارالعلوم دیوبند سے، اور اس کے دوسرے سال میری فراغت ہوئی۔ پھر فراغت کے بعد وہ اشاعت العلوم میں کچھ دنوں تک اعزازی طور پہ تدریسی خدمت انجام دی۔ پھر اس کے بعد 2 سال کے لیے گوڈا کسی مدرسے میں گئے، علامہ مشتاق صاحب مرحوم ان کو لے گئے، 2 سال گوڈا میں انہوں نے تدریسی خدمت انجام دی۔ پھر اس کے بعد تقریباً 5 سال تک مسجد مساکین بہادر گنج میں انہوں نے عربی شعبے میں خدمت انجام دی۔ پھر اس کے بعد ان کی کوشش جاری تھی، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ان کے کاغذات وہاں جامع ام القرآن میں معہد اللغہ میں جمع کیے۔ پھر اس کے بعد ان کی منظوری بھی ہو گئی۔ میں تو 1982 میں گیا تھا، اور اللہ کا بہت بڑا فضل احسان ہے کہ تعلیم کا جو سال اجلاس ہوا اور پوری دنیا میں تعلیم کا ذکر خیر ہوا، اس کا چرچا ہوا، اس کی خدمات کا تعارف ہوا۔ خاص طور سے سعودی عرب کی وزارت تعلیم کی طرف سے تعلق میں خط آیا کہ آپ اپنے یہاں کے فارغین کو ہماری
ہماری جامعات میں بھیجیے، ہم ان کو یہاں پہ تعلیم کا موقع فراہم کریں گے۔ اس وقت اعلان آیا کہ اس کے بعد جو ہے انٹرویو ہوا۔ الحمدللہ میں اور ہمارے ساتھی تھے بڑی شکیل احمد مرحوم مالا پارا کے مولانا بشیر صاحب کے لڑکے، ہم لوگ اس وقت تکمیل ادب میں تھے 10 سال میں انٹرویو میں شریک ہوئے۔ اللہ کے فضل ہم دونوں کامیاب بھی ہو گئے۔ تقریباً 20-25 لڑکیوں کا نام آیا، ان کے کاغذات بھیجے گئے سعودی عرب کی یونیورسٹی، اہم یونیورسٹی جہاں باہر کے لڑکوں کا داخلہ ہوتا ہے، جامعہ ام القری، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور جامعہ الریاض، جامعہ امام محمد بن سعود۔ اب چونکہ دارالعلوم کی طرف سے کاغذات گئے تھے اور وہاں کی حکومت کی طلب پہ گئے تھے، اس لیے کافی امید تھی کہ انشاءاللہ داخلہ ہو جائے گا، مگر اس سال میرا داخلہ نہیں ہوا۔ سن 81 کی بات ہے، لیکن مولانا شکیل صاحب کا اور دوسرے احباب کا وہ اپنے توسل پر جامعہ اسلامی میں داخلہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1982 عیسوی میں 1982 عیسوی میں یعنی وقفے کے بعد منظوری آئی اور بہت سے لڑکے منظور کر لیے گئے، جس میں مولانا شکیل صاحب بھی تھے اور بہار کے لڑکے تھے۔ 3 لوگ پہلے سے وہاں پڑھ رہے تھے، داخلہ ہو گیا۔ اب میں 1982 میں گیا، پھر اس کے بعد مولانا حفظ الرحمان صاحب کے کاغذات جمع کیے، غالباً یہ 84 میں گئے ہیں، مولانا حفظ الرحمان صاحب جامعہ القری میں 84 میں گئے ہیں۔ تو یہاں سے جانے والے لڑکے پہلے معہد اللغہ میں داخلہ ہوتا ہے، 2 سال کا کورس ہوتا ہے، اس میں ابتدائی عربی پڑھائی جاتی ہے اور خاص طور سے عربی بول چال اور عربی میں لکھنے کی مشق ہوتی ہے۔ تو اگرچہ یہاں کے مدارس سے فارغ ہو کر کے گئے ہیں، کیونکہ عربی زبان ادب اور اس میں تحریر تقریر کی مشق نہیں ہوتی، اس لیے اس کی محنت ایسی کراتے ہیں کہ 2 سال کے اندر لکھنے کی اور خاص طور سے لکھنے کی جو ہے صلاحیت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اصل جو داخلہ ہوتا ہے، جو معیاری پڑھائی ہوتی ہے کلیات، اس میں پڑھائی ہوتی ہے۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب الحمدللہ داخلہ ان کا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کلیے میں بھی پڑھے 5 سال کے لگ بھگ۔ پھر اس کے بعد وہاں سے فارغ ہونے کے بعد رابطہ عالمی اسلامی کا ایک ادارہ ہے، معہد اعدادی الائمۃ والدعاء، تو اس میں ماجسٹر ایم اے کی سطح کی پڑھائی ہوتی ہے، بڑے مشکل مضامین ہوتے ہیں، اس میں ان کو داخلہ مل گیا۔ 2 سال تک انہوں نے اس میں تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد کوشش میں لگے رہے اور مدرسہ سعودیہ میں عربی شعبے میں ان کا تقرر ہو گیا، اور اس وقت سے اب تک جو ہے مدرسہ سعودیہ کے عربی شعبے میں پڑھاتے رہے، اور اللہ نے اسے بہت کام دیا کہ فراغت کے بعد صحیح سے وہ تدریسی خدمت میں لگے رہے، اور پوری دنیا کے لڑکے وہ سعودیہ مدرسے میں آتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں اپنے خرچے پہ۔ زیادہ وہاں جو ہے ان کے ہاسٹل کی اور دارالاقامہ کی سہولت بھی دی جاتی ہے، لیکن اپنے خرچے پہ آتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ مگر چونکہ جن کو جو ہے تعلیم سے عقیدت ہے، محبت ہے، خاص طور سے ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے اور افریقی بہت سے ممالک کے لڑکے کافی تعداد میں آتے ہیں۔ تو ان کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے زمانے تک انہوں نے جو ہے وہاں مدرسہ سعودیہ میں تدریسی خدمت انجام دی، اس کی وجہ سے ان کے بے پناہ اور بہت کثیر تعداد میں طلبا ان سے مستفید ہوئے، اور ان کا سلسلہ چلتا رہے گا جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں گے۔ مولانا بہت خوبیاں اور محاسن کے مالک تھے، ان سے مسلسل رابطہ رہا، ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی، اور جب صاحب سے میں بیمار ہوتا تھا اس کے سلسلے میں مسلسل وہ دعا بھی کرتے تھے، اور جو ہے بہت سے نسخے اور دوائیں بھی بتاتے رہتے تھے۔ پر ان کے انتقال کے تعلق سے، ان کی بیماری کے تعلق سے کچھ معلوم نہیں تھا، ان میں کوئی بہت زیادہ بیماری تھے، لیکن ان کے جو انتقال کی خبر معلوم ہوئی تو بہت صدمہ پہنچا، ایک طرح سے عجیب سے دھکا لگا، ہماری رائے پڑا گیا، اور پھر ان کے سلسلے میں جو معلومات ملی وہ لوگوں تک پہنچائی گئی، اس کی خبر کر دی گئی۔ اور مولانا جو ہے وہاں رہنے کے ساتھ ساتھ یہاں علاقے کے دینی ملی اور مساجد مدارس کے تعلق سے متفقر رہتے تھے، اور ان کی خدمات بھی کرتے تھے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ آئے تو ان کا محلہ بلوہ میں بہت مناسب جگہ پہ زمین تھی، 5-6 منڈا
صبح کے راستے پہ جو پل پڑتا ہے اس کے پچھم سائڈ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی زمین ہے اچھی خاصی، آپ کو اللہ نے ماشاء اللہ نوازا ہے، وہاں پہ لگے ہوئے ہے، آپ 1 منڈا زمین کا مطلب مسجد کے لیے دے دیجیے۔ تو ان کا پہلے سے بھی ارادہ تھا کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے مجھ کو زمین دینی ہے، تو آسانی سے تیار ہو گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد مسلسل ان سے رابطہ رہا، آتے تھے تب بھی ذکر ہوتا رہا، کئی سالوں کے بعد بھر کے وہ زمین کی پیمائش کرا کر کے مسجد والوں کے حوالے کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 قسط میں، ایک دفعہ 50,000 روپیہ دیا اور ایک دفعہ دوسری مرتبہ جو ہے 25,000 روپیہ، یعنی نقد دیا بھی۔ اس طرح سے کرکٹ والی مسجد بن گئی ہے، کافی زمین اس میں الحمدللہ ہے، اور وہ مسجد الحمدللہ بہت آباد ہے، نماز سے، اعمال دعوت سے، ذکر تلاوت سے بہت آباد مسجد ہے۔ پہلے چھوٹی تھی پھر بعد میں اس کی توسیع بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد مسجد کے ذمہ دار چاہتے تھے کہ بھائی مولانا جو ہے کافی زمین ہے اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، 1 منڈا اور زمین دے دے قیمتاً، تبار کا مسجد کے ذمہ دار ان سے رابطے میں رہے۔ پھر کئی سالوں کے بعد 1 منڈا انہوں نے قیمتاً بھی زمین دی، وہ بھی ان کا بہت احسان ہے، اگرچہ انہوں نے قیمت میں لیا ہے لیکن موقع کی زمین تھی، قیمتاً دیا 1 منڈا۔ اس طرح سے مسجد کے لیے جو ہے وہ 2 منڈا زمین ہو گئی ہے، اور ان کا نام، اس مسجد کا نام بھی انہیں کا تجویز کیا ہوا ہے، مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور کہ بہت خوبیاں والے تھے، کمال، اور خاص طور سے مدرسے سے ان کا تعلق تھا، مدرسے کی مسلسل جو ہے وہ امداد کرتے رہے، اس کے بارے فکر مند رہے، اور علاقے کے غریبوں کے لیے، حاج مندوں کے لیے بھی مسلسل وہ بھیجتے تھے، مدرسے کے ساتھ ساتھ غربا اور فقراء کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ اور جو ہے ان کے خاندان کے لوگ، مولانا ہدایت اللہ صاحب، مولانا نعمان صاحب، خود ان کے والد حاجی رفیق صاحب، ان لوگوں کا تعلق بیت الاصلاح کے تعلق سے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب سے تھا، اور بہت اچھے تعلقات تھے۔ تو مولانا جرمان صاحب بھی کا بھی تعلق جو ہے ان لوگوں سے تھا، اور الہ آباد بھی کبھی کبھی جاتے رہتے تھے۔ اور ایک دن بتلایا کہ میں جو ہے فون ہی پہ جو ہے حضرت مولانا قاری مبین صاحب سے میں بیعت ہو گیا ہوں۔ خوبی والے تھے، اولاد والے تھے، دینداری اور تقوی والے بھی تھے، اور امت کی فکر کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، سب کی خدمات کو قبول فرمائے، پسماندگان صبر عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اس طرح کی جو موت ہوتی ہے، ایسے موقع پہ کہا گیا کفا بالموت واعظہ، کفا بالموت واعظہ، یہ سب سے بڑی نصیحت کرنے والی چیز موت ہے۔ ایک مقولہ ہے، اگر موت سے کسی کو تنبیہ نہ ہو، اصلاح نہ ہو، اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہ ہو، تو پھر کس وقت کا انتظار کرنا چاہیے؟ ہم جو ہے میت کے ساتھ جا رہے ہیں، قبرستان میں جا رہے ہیں، لیکن وہاں بھی ہم کو کچھ احساس نہیں، اس کا کچھ خیال نہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا۔ کہ دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، کہ دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ کام رہے۔ جو بشر آتا ہے اس دنیا میں کہتی ہے قضا، میں بھی ساتھ چلی آتی ہوں، میرا دھیان رہے۔ اس لیے خاطر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ